ان کے افکار اس کی روشنی میں کیسے آج کے دور میں ہم سیکھ سکتے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا ہم سیکھ سکتے ہیں تو اس میں بات 64-65% پاپولیشن کی اس لیے چونکہ ان کا فوکس بھی نوجوان، اور نوجوان اس لیے بھی فوکس میں چونکہ نوجوان ہی قوم کی تقدیر لکھتے ہیں، تقدیر بناتے ہیں. تو کس طرح سے آج کے نوجوان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اقبال کے اس شاعری سے، اس فکری سوچ سے، اس پر آج ہم بات کریں گے. بالکل، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر اقبالیات محمد یوسف عزیز صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو اقبال کی تعلیمات کا خلاصہ، آپ کے نزدیک اقبال کی تعلیمات کیا ہے؟ اقبال نے کیا پیغام دیا اپنی شاعری میں؟ یہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے. میرے ذہن میں بھی یہی بات کل بلا رہی تھی کہ اقبال کے مختلف اشعار کے حوالے جو ہیں اس پر تو ہر شخص بات کرتا ہے، لیکن اگر اختصار کے ساتھ اقبال کی تعلیمات کا حوالہ دے دیا جائے تو میرا خیال ہے جس طرح ابھی نوجوان نے بات کی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور قومی سطح پر بھی ہم سب کے لیے جو ہے ایک آگاہی اور ایک فہم کا بہتر طریقہ جو ہے اور وہ ہوگا. ضرورت بھی ہے. تو اقبال کی تعلیم کو میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال چاہتا ہے کہ زندگی جو ہے انسان کی وہ بھرپور ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کی بے بسی، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک بھرپور زندگی ہونی چاہیے. اور بھرپور زندگی کے لیے اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے اس میں وہ بلند ترین آرزوئیں اور مقاصد ہونے چاہیے جن کے حصول کے لیے وہ اپنی تمام عمر اور تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل جو ہے وہ استعمال کرے. اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب میں ہی جس کا نام اسرار خودی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس اشعار کا ذہن سے کوئی وقتی طور پر نکلا، ماز تخلیق مقاصد زندائم ارشوائے آرزو تا بندائم، کہ ہماری زندگی جو ہے یہ ہے ہی مقاصد کا مجموعہ، اور آرزوئیں جو ہیں جتنی آرزوئیں بلند تر ہوں گی ہماری اتنی ہی ہماری زندگی جو ہے وہ بلند تر ہوگی، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ لوگ ہمیں بھی پہچانیں گے اور ہم لوگوں کے لیے بہتر کام کر سکیں گے. بے شک. دوسرا تعلیم کا حوالہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر بندے کو خودی کا نام تو آتا ہے، لیکن خودی کیا ہے اس پر جب وہ خودی پر کتاب لکھ رہے تھے، اور یہ کتاب لکھتے وقت انہیں بلا مبالغہ 10 سال لگے، اور اس میں انہوں نے کم و بیش 500 جو ہمارے تھے نا بزرگ صوفیاء یا حکماء ان سے استفادہ بھی کیا ہے. ان کا بڑا مشہور شعر ہے، بلکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سب سے جو ہے وہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور اس استفادہ کرنے کی صورت کیا ہے وہ بھی میں اس میں آہستہ آہستہ ذکر کروں گا. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے جو ہے وہ خودی کا تصور تھا، اور خودی جو ہے بذات خود یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہاں تک نوازا ہے کہ بڑی مشہور شعر انہوں نے اپنا مولانا رومی سے جو ہے مستعار لیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا ظاہر جو ہے وہ تو ایک مچھر کی بھی مار ہے، ایک مچھر بھی جو ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کا باطن جو ہے وہ روئے ارضی اور تمام کائنات کو مچھر کی طرح اس میں گردش میں لا سکتا ہے. تو یہ ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانا چاہیے اور آسان طریقے سے لانا چاہیے، اور تمام صلاحیتیں جو ہیں استعمال کرتے ہوئے ان کو لانا چاہیے. تیسری بات جو میں نے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اقبال چونکہ ہمارا سب قومی سطح پر ایک پسندیدہ شاعر ہے، قومی شاعر ہے، صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ آپ کو میں صرف 2 لوگوں کا حوالہ دیتا ہوں. ایک حوالہ اکبر الہ آبادی کا ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، اور انہوں نے اقبال کو اس وقت ابھی چونکہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اس لیے بڑے اچھے 2 شعر لکھے تھے اقبال کے لیے. پہلے وہ بہت اس کی مخالفت کی تھی انہوں نے اس پر جب اسرار خودی لکھی گئی کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی خودداری کا مظاہرہ فرما دیا ہے. تو اس پر علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا کہ
بندہ پرور آپ ذرا کتاب کو ملاحظہ فرما لیجئے، پڑھنے کے بعد آپ جو بھی تبصرہ کریں گے سارا آنکھوں پر اس پر جو ہے علامہ اقبال اس نے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تجھ پر ہے پنجاب نازل ہوں خدا کی رحمتیں، اے کہ تو اقبال کی دولت سے مالا مال ہے، واہ واہ ہم نے مانا تو نہیں مسحور تہذیب فرنگ، تجھ میں سب کچھ ہے اگر اسلام اور اقبال ہے۔ واہ یہ دیکھیں اس زمانے میں یہ اکبر الہ آبادی نے یہ بات کہی تھی، ادھر یہ کہہ رہے ہیں، ادھر جو ہے ایران کا جو ملک الشعراء ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرن حاضر خاصائی اقبال گشت، کہ اگر ہم کہیں کہ موجودہ صدی ہی اقبال کی ہے، باہدی کا بعض ہزاراں برگزشت، وہ ان لاکھوں میں سے ایک واحد شخصیت ہے جو عام جو ہے معمولی زمین پر رینگنے والے مختلف جو ہیں جانور ان کی طرح یا مختلف جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی طرح جو ہے وہ لکھنے والے تو بے شمار تھے، لیکن ان میں سے منفرد طور پر اور سب سے اعلیٰ طور پر اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے۔ تو ادھر دیکھیں آپ الہ آبادی کو دیکھیں، ادھر ایران میں دیکھیں، ادھر آپ تاجکستان میں دیکھیں، انہوں نے ان کی ایک مشہور غزل ہے ان کی جس میں ہے کہ ای جوانان عجم، آپ کے جوانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کا نام ان جوانوں کی وجہ سے، یعنی جوانوں نے جو پیغام دیا، ای جوانان عجم جانے منو جانے شما، کہ اے عجم کے نوجوانوں تم میری جان بھی ہو اور تم میری آرزو بھی ہو، کیا تمہاری بات وجہ سے یہ زندگی ہے اور تمہاری وجہ سے زندگی نے آگے بڑھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نوجوان تقدیر لکھتے نہیں ہیں، لیکن نوجوان تقدیر لکھنے والوں کا ہاتھ ضرور بٹاتے واہ ہیں، اور وہ ہاتھ اس طرح بٹاتے ہیں، اور اس کا حوالہ اقبال نے خود یہی کہا ہے کہ توفیق عمل مانگ نیا گان عمل سے، نیا گان عمل کہتے ہیں بزرگوں کو، اپنے بزرگوں سے وہ عمل کی توفیق مانگ اے نوجوان جس توفیق سے انہوں نے اپنے آپ کو بزرگی کے بلند و برتر عہدے پر فائز کیا، توفیق عمل مانگ نیا گان کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا، تو ان کے فکر کا، تو ان کی سوچ کا، تو ان کے جو ہے اپنا فضل کا جو ہے ایک قسم کا غذا ہے، اگر تو وہ حاصل کر لے گا تو تم میں بھی وہ جو حکمت اور وہ عظمت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو اس طرح بے شمار تعلیمات ہیں، باقی اب ان کا فلسفے کے حوالے سے بات کر لیں، ان کے جو ہے جو یہ باقی تعلیمات ہم معاشرتی تعلیمات میں سر اگر تربیت پر بات کرنا چاہیں، چونکہ تربیت آپ پر نے جس طرح نوجوانوں کا کہا، بڑا اچھا آپ نے جملہ تصحیح کی، اس کے لیے شکریہ بھی، کہ تقدیر لکھنے والوں کا ہاتھ تھام سکتے ہیں نوجوان، فیول ہے ہاتھ بٹا نوجوان، سکتے ہاتھ ہیں۔ بٹا سکتے ہیں ہاں جی، نوجوان۔ ہاں جی۔ اس نوجوان کی تربیت علامہ اقبال کی شاعری سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کوڈ آف کنڈکٹ کیسے نوجوانوں کو ہم میں دے نے سکتے یہ ہیں؟ اسی لیے بات کی تھی کہ علامہ اقبال کی جو آخری کتاب ہے نا ضرب کلیم ہے، اور اس کے ساتھ ارمغان حجاز ہے، اور اس کے علاوہ پیام مشرق، کئی کتابیں ہیں، ان سب میں انہوں نے نوجوانوں پر خاص طور پر بہت زور دیا ہے۔ مثلا میں 2-3 اشعار آپ کو نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ فرض کریں کہ نوجوان کے منہ سے جو سانس نکلتی ہے وہ اس بزرگ کے منہ سے نکلی ہوئی سانس سے زیادہ گرم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر گرمی خون ہوتا ہے نا، اس کی جوانی کا ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، کہ گرم جو سانس ہے وہ بعض دفعہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیح، اگر تم وہ گرم سانس پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہو تو پھر تو تم مردوں کو بھی زندہ کرنے کے قابل ہو سکو گے۔ تو نوجوانوں کو اس حد تک جو ہے، اسی طرح جوان جو ہیں، جوان ہو میری قوم کے اگر غیور و جسور، سکندری میری کم کلندری سے نہیں، کلندری میری کم سکندری سے نہیں، اگر میرے نوجوان یا میری قوم کے نوجوان جو ہیں ان میں غیرت ہو، ان میں جسارت ہو، ان میں جرت ہو، ان میں شجاعت ہو، تو میں بے شک ایک کلندر کی حیثیت سے عام آدمی کے طور پر بھی دنیا میں رہوں، لیکن اپنے ان نوجوانوں کے سہارے پر میں یہی سمجھوں گا کہ میں اپنے وقت کا بہت بڑا عظیم آدمی ہوں، کیونکہ میں نے ایسے
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال پر جو معترضین تھے انہوں نے یہ جب کہا تو علامہ اقبال نے یہ جواب دیا کہ آپ سب لوگ جتنے مرضی اعتراض کر لیں لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مستقبل کا نوجوان جو ہے وہ میری جیب میں ہے. کیا بات. وہ میری جیب میں ہونے سے مراد یہی تھا کہ وہ مجھے ہی پڑھے گا اور میرے ہی کلام سے جو ہے وہ ایک قسم کا وہ حاصل کرے گا، فائدہ حاصل کرے گا یا اس سے وہ مہمیز لے گا، یعنی آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرے گا. تو اگر جوان جو ہیں اقبال کی جیب میں ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اقبال کا کلام جو ہے وہ واقعی ایک اگر قومی جو ہے یہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر یعنی قومی سطح پر جو ہے ایک بنا لیا جائے کوڈ یا ایک ایسا دفعہ بنا دی جائے یا ایک ایسا چند جو ہے چیزیں شامل کر لی جائیں. فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ جو جس کی جوانی جو ہے بے داغ ہوتی ہے وہ جوان جو ہے وہ قبیلے کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، جوانی جس بے داغ ضرب ہے کاری. تو وہ کاری ضرب جو ہے جب جوان کی لگتی ہے تو پھر اس کے آگے زیر و زبر ہو جاتا ہے ہر برائی، ہر خرابی، ہر معاشرتی ناہمواری. وہ پھر جوان جو ہے وہ سامنے آ کر ڈٹ جاتا ہے اور یہی ضرورت ہے وقت کی. اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت وقت کی اس طرح ہے کہ یہ ضرورت بھی جو ہے نا یہ لمحہ گریزاں یعنی پھیلتے ہوئے یا پھسلتے ہوئے یا جس طرح ہاتھ میں ریت کی تھیلی ہو وہ پھسل رہی ہوتی ہے نا، یہ لمحے بھی اس طرح پھسل رہے ہوتے ہیں. یہ زمانہ جو ہے نا یہ بھی تسلسل ہے نا لمحوں کا. تو اگر آپ ان لمحوں کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیں گے اور ان نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کی صحیح تربیت کر سکیں گے اور تربیت پر انہوں نے بہت زور دیا ہے بہت زور. اور جتنا زور تربیت پر ہم دے سکیں اتنا ہی زیادہ ہم اپنا آئندہ آنے والوں کے لیے بہتر سے بہتر راستے تراش سکیں گے. ہماری تراوش بہتر ہوگی، ہماری قوم بہتر ہوگی، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ ہماری مثالیں دیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ بھی اتنے نوجوان تھے لیکن سارے کے سارے جو ہے کس طرح جو ہے وہ ایک تحفظ کے ساتھ، کس طرح جو ہے وہ ایک آسائش کے ساتھ، کس طرح بغیر کسی تخریب کے، بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی چیز کے نقصان پہنچائے ہوئے ایک فلاحی مملکت کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر دم کوشاں اور ہر دم رواں دواں تھے. بڑی خوبصورت بات سر آپ نے کی کہ جو نوجوان تھے اس وقت بھی اور جو آج بھی نوجوان ہیں ان کو ظاہر ہے ایک فلاحی مملکت کی طرف بڑھنے کے لیے متحد ہونا ہے، اقبال کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے. سر وطن کا تصور، قومیت کا تصور اقبال کے نزدیک کیا تھا؟ وطن کا تصور اقبال کے نزدیک جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، شاید آپ کو بھی سمجھنے میں دقت ہو اور سامعین میں بھی اکثر جو ہے اس میں غلط فہمیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو وطن کا تصور جو ہے ابتدا میں یعنی 1907 تک، جب تک یعنی 1899 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، 3 سال تک وہ اورینٹل کالج میں پڑھاتے رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے ان کا استاد جو آرنلڈ صاحب تھے وہ بھی وہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا کرتے تھے. تو ان سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے کیونکہ ان کے پڑھانے کا طریقہ، میں خود چونکہ یورپ سے پڑھ کے آیا ہوں اس لیے وہاں والے جو ہیں یورپ والے وہ باقی دنیا کی تعلیم کے طریقے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ اپنی تعلیم کے طریقے کو جو ہے وہ سب پر فوقیت دیتے ہیں. تو جو آرنلڈ تھے انہوں نے اس طریقے سے ان کو پڑھایا تھا کہ علامہ اقبال ایک قسم کا ان کے گرویدہ ہو گئے تھے. تو جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد لاہور سے جو ہے واپس برطانیہ چلے گئے تو وہاں پیچھے سے علامہ اقبال نے ان کی یاد میں ایک نظم لکھی ہوئی ہے جو بانگ درا میں شامل ہے اور اس میں اس نے یہی لکھا ہے کہ بھی یہ پنجاب کی زنجیروں کو توڑ کر میرا بہت اچھا استاد جو ہے وہ تو اپنے وطن پہنچ گیا اور مجھے بھی خواہش اور آرزو اور تمنا یہی ہے کہ میں کب پنجاب کی زنجیر کو توڑ کر فوراً دوبارہ اپنے استاد کے قدموں میں جا کر بیٹھ سکوں. کیا بات ہے. تو وہ استاد صاحب جو ہیں ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اقبال نے جب 1918 میں اپنی پہلی کتاب چھاپی
تو وہ کتاب کا نام اسرار خودی تھا. اس میں چونکہ فلسفے کی ایسی کیفیت اور ساتھ صوفیانہ انداز اور ساتھ خاص طور پر انہوں نے بہت اثر لیا ہے رومی سے. ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، کہ میں تو ایک عام مٹی تھا گلیوں کی، کوئی بے وقت کہہ لیجئے، لیکن اس کو جو ہے سونا بنا دیا ہے کس کی تعلیمات نے؟ رومی کی تعلیمات نے. خاک رومی پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوے ہا تعمیر کرد. اور میرے وہ مٹی کے وہ ببولے جو تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ جلوے عطا کیے ہیں کہ جن کی مثال جو ہے مجھے اور کسی جگہ نظر نہیں آتی. تو یہ وہ جو آرنلڈ صاحب تھے انہوں نے اس کتاب کی باقاعدہ اجازت مانگی کہ بھی آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ حیران ہو کہ سیکرٹس آف سیلف کے نام سے انہوں نے 1921 میں اس کا ترجمہ کیا، اور 1921 سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس کا جو دباچہ انہوں نے لکھا اس کا بھی باقاعدہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ مجھے آپ اس کے مفاہیم جو ہیں اس کے بنیادی نکات بتا دیجئے. تو وہ بنیادی نکات انہوں نے لکھ کے بھیجے، لیکن مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، اس لیے ایک دو غلطیاں ان سے بھی سرزد ہو گئیں جنہیں بعد میں اقبال نے بڑی ملائمت سے اور بڑی نرمی سے اور بڑی جو ہے سعادت مندی سے اظہار بھی کیا. وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا کیونکہ آج کل ہمارے ہاں فارسی کا ذوق بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ فارسی کے الفاظ جو ہیں اب ایک دیکھیں ہلکا سا شعر ہے کہ شعر ہے ان کا بانگ درا کا ہی ہے کہ میری رات جو ہے وہ میں ساری رات اپنی ایک قسم کی عبادت میں نے گزاری ہے. تو از یا ربم آباد بود، کہ میری رات جو ہے آباد ہی اس وجہ سے تھی کہ میں کہہ رہا تھا اے اللہ اے اللہ اے اللہ یا ربم. اب ربم اس طرح لکھا ہوا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے نا ہمارا آج کا قاری، اور یہ خاص طور پر جو ہمارے نئے چینلوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو شاید وہ ربم کو پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھ جائیں اور کیا کر جائیں، تو اس لیے میں وہ فارسی میں کم سے کم بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو ہے وہ کئی ایسے الفاظ ہیں، یہی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اسی تکلیف ان کو پریشانی ہوئی، اور پھر اقبال نے بعد میں ان کو سعادت مندی سے بتایا کہ نہیں یہ لفظ جو ہے یہ لفظ تھا فرض کریں زنے زے نونیے نے، تو زنے دو ہیں. اب ایک اگر آپ پڑھیں علیحدہ علیحدہ کر کے زے نئے بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ زے علیحدہ ہے نئے علیحدہ، اور زنے بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ دونوں ملا دیا جائے. اب زنے کا معنی ہے ایک عورت، اور زنے زے نئے کا معنی ہے وہ بانسری جو صحرا سے یا جنگل سے جو ہے وہ کاٹ کر لائی گئی ہے اور وہ رو رہی ہے کہ مجھے میری اصلیت سے آپ نے جدا کیوں کر دیا. اور فارسی والے رومی جو ہیں ان کا پہلا شعر ہی یہ ہے کہ بشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، کہ وہ تو وہ جدائی اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میں جس شاخ کا حصہ تھی اس سے انہوں نے مجھے کاٹ کر الگ کر دیا. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کی وجہ سے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا میں دوبارہ ذرا آپ دہرا سکیں اسے. وطن اور قومیت کے تصور. ہاں وطن اور قومیت کا. تو اس وقت تک جو ہے وہ وطنیت کا تصور جب تک وہ یورپ میں نہیں گئے اس وقت تک ان کا تصور وہی تھا جو عوام الناس کا ہے. یعنی جو اس وقت سیاسی اصطلاحوں میں کہا جاتا ہے کہ وطن کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں، مشترکہ مقاصد ہونے چاہیے، ایک علاقہ ہونا چاہیے، آبادی ہونی چاہیے، آبادی کے مقاصد ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ چار پانچ چیزیں انہوں نے اکٹھی کر کے تو ان کو جو ہے وطنیت یا قومیت کا ایک اندازہ کیا ہوا تھا. اور اسی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی جو زیادہ زور دیا گیا، قائد اعظم نے بھی، اس سے پہلے رحمت علی نے بھی، جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم 1200 سال سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا قوم ہے، ہم پاکستانی ہیں. اچھا اب جب اقبال وہاں سے ہو کے آئے ہیں یورپ سے
تو وہاں انہیں پتہ چلا ہے کہ آپ دیکھیں یورپ میں، یورپ کا خطہ جو ہے یہ ہمارے بر صغیر سے بھی کم ہے، لیکن وہاں 38 قومیں زندہ ہیں، اور وہ ان کا میں خود حیران تھا کہ جب ایک شہر سے میں جرمنی سے جب فرانس جا رہا تھا یا فرانس سے سوئٹزرلینڈ جا رہا تھا تو سب نے سوٹ پہنا ہوا ہے، سب انگریزی بول رہے ہیں، تو میں انہیں پوچھتا تھا کہ تم میں فرق کیا ہے، کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں جو ہے اپنا برسلز میں رہنے والا ہوں اور میرا ملک بیلجیم ہے، اور اس کا اور لفظ انہوں نے ایسے بگاڑے ہوئے ہیں کہ جن کا حیران نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ایسٹ اینڈ، مشرقی کنارہ، آپ حیران ہو کہ یورپ کی رود بار انگلستان آپ کراس کرتے ہیں تو ایک طرف جو ہے ان کا ڈوور کی بندرگاہ ہے، اور دوسری طرف کا جو بیلجیم کا نام ہے اس کا نام ہے اوسٹنڈے۔ اب وہ ساری بندرگاہ کراس کرتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ یہ اوسٹنڈے کیا بلا ہے تو وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ انہوں نے ایسٹ اینڈ کو بدلا ہوا ہے، اور اس کا تلفظ جس طرح ہمارے ہاں سلیگ ہوتے ہیں نا، جی جی کہ جی مطلب نام بگاڑ دینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا، اسی طرح ہر اب آپ لکھتے ہیں MAN مین، لیکن جرمن ہمیشہ MAN لکھے گا مین، وہ کبھی بھی MAN سنگل مین پر اس کی تسکین نہیں ہوتی اس کی تسکین یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈبل M۔ اچھا اب آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، وہ کہتے ہیں گوتن مارگن، یعنی گوتن مارگن اور گڈ مارننگ کا صوتی آہنگ آپ دیکھیں کتنا قریب قریب ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں جب واپس آئے ہیں تو اس وقت قومیت کا تصور، اور پھر اس تصور کو مزید نکھارنے میں ایک اہم فیکٹر یا ایک اہم جزو جو ہے وہ ہے ایک خاتون ہے جس کا نام کیتھرائن ہے، اور جو ہے ڈچز آف اوتھل کہلاتی ہے، صحیح، وہ اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی تھی۔ جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا تو تینوں گول میز کانفرنسز بھی ہو چکی تھیں، سارے انگریز اپنی اپنی تمام عقل جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اور تمام دلائل جو ہے وہ سامنے لاتے ہوئے اس بات پر سارے لوگوں کو قائل کرنے میں قائل ہو گئے تھے کہ ہندوستان کو ایک وحدت رہنا چاہیے۔ ہندوستان نام کی تو چیز ہی نہیں تھی اس وقت، 562 ریاستیں تھیں، اور وہ ریاستیں جو ہیں وہ آزاد تھیں، اور ان کو بعد میں یہ دیا گیا تھا، آپشن دی گئی تھی، آپشن کی بجائے آپ کہہ لیں کہ ان کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ آپ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں جو بھی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں وہ خاتون جو تھی اس نے ایک نیا نقطہ نکالا، اس نے نقطہ یہ نکالا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان بن رہا ہے، یہ پاکستان نہیں بن رہا، اور علامہ اقبال کا خاص طور پر اس میں اس وقت علامہ اقبال، جمال الدین افغانی اور یہ مشروطیت والے ایران کے معروف ہیں، ان کا نام بھی میرے ذہن سے بھی آ جاتا ہے، یہ چند لوگ جو ہیں ان کا تاثر یہ تھا کہ ہم کیوں نہ ایک پین اسلامزم بنا لیں۔ تو اب یہ بھنک جو ہے اس خاتون کے کان میں بھی پڑ گئی، لہٰذا اس نے برٹش پارلیمنٹ میں یہ تقریر کی کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے، ذرا پاکستان سے آگے نظر دوڑاؤ، پاکستان کے ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان کے ساتھ جو ہے یا ایران کے ساتھ آگے عراق ہے، عراق کے آگے سعودی عرب ہے، سعودی عرب سے مصر ہے، مصر سے آگے الجزائر ہے، آگے سوڈان پہلے ہے، بعد میں الجزائر ہے، مراکش ہے، چلتے جائیں تو یہ تو ایک پوری مسلمانوں کی جو ہے اتنی بڑی مملکت ہے کہ جس کا آپ پوری یورپ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پین اسلامزم کو بھی اس وقت دباؤ کرنا پڑا۔ تو اس وقت پھر اقبال کا جو تصور تھا قومیت کا اس میں روحانیت زیادہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے کلمے کی بنیاد پر اور اپنے دین کی بنیاد پر اور اپنے عقائد کی بنیاد پر جو ہیں ایک ہیں، بھائی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اس لیے ان کی قومیت جو ہے وہ جو ہے جغرافیائی سے زیادہ روحانی قومیت بالکل صحیح ہے، روحانی تو وہ روحانی قومیت جو ہے اس وجہ سے آپ اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ اب اگر خدا نخواستہ یہ دونوں ترک حضرات جو تھے، ایک تورانی تھے اور دوسرے عثمانی تھے، اگر یہ آپس میں نہ جھگڑتے نہ لڑتے، اس وقت بھی جو ہے اب آپ دیکھیں فرانس میں یہ جو ہمارے ہیں اپنا ازبکستان کے وہ کیا کہتے ہیں ان کے مشہور جو ہیں ہیرو ہیں، ان کے مجسمے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آدھا یورپ جو ہے وہ عثمانیوں نے فتح کر لیا ہوا تھا،
تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک جو ہے اس وقت تک جو ہے اسلام کی لہریں پھیل چکی ہوتی اگر وہ روحانی قومیت ہوتی. اگر وہ روحانیت برقرار رہتی رہتی ہے سر قطع تو کلامی کی معذرت. جی وقت بڑا مختصر تھا سر, بڑا آپ کو سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہمیں بڑھنا بھی پڑا, ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے, اگلے موضوع کی طرف بھی جانا ہے. سر بہت شکریہ آج کی نشست, بلکہ اس کتاب سے متعلق ہم چاہ رہے تھے بات کریں شعیع اقبال, لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست پہ صحیح. بہت شکریہ سر اگین آپ کے آنے کے لیے. الحمدللہ جی, آپ کی مبارک سر بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں آگے اپنے